बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी तरह गुजर रही होगी। आज ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कुर्बानी होती है, लेकिन इस वक्त बहरहाल तीसरे दिन का मगरिब का वक्त गुजर चुका है, तो अब मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का सिलसिला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन गोश्त की तक़सीम और फिर गोश्त के मुख्तलिफ़ किस्म के जो जायक़े से भरपूर पकवान हैं, उनको पकाने और खाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। आज हमने बहुत ख़ास मेहमानों को दावत दी हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत रेगुलर हमारे शोज़ पे मौजूद होती हैं डॉक्टर नौशाबा मन्नान साहिबा। जबकि हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर हम सीधे कराची चले गए और कराची से हमने शामिल किया मोहतरम जनाब उसामा कुरैशी साहब को, जो अभी अभी अपनी कश्ती पार्क करके आए हैं। और देखें, लग भी रहा होगा आपको देख के उन्हें कि उन्होंने कश्ती चलाई है। आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उनके पड़ोसी भी हैं मेरा ख्याल है ये। तो मेरा ख्याल है कि शायद उसामा कुरैशी साहब ने कश्ती जो है वो आरिफ अलवी साहब के घर के बाहर पार्क की है। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं एक समाजी कारकुन मोहतरमा औज फातिमा। औज फातिमा, वेलकम टू द शो। पहली मरतबा आज आपने GTV के शो पे स्क्रीन पे आपको हम वेलकम करते हैं ईद के इस ख़ास मौके के ऊपर। बकरीद वैसे तो बड़ी ईद कहलाती है और इसको और भी कई नाम इसके लोग अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कहीं बड़ी ईद कहा जाता है, कहीं इसको बकरा ईद कहा जाता है, कहीं बकर ईद कहा जाता है, कहीं ईद उल अज़हा कहा जाता है। तो वो डिफरेंट जियोग्राफी में फिर क्योंकि चाँद का फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश की कि एक चाँद निकल आए, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, चाँद तो वही होगा जिसका ऐलान हम करेंगे। और फिर मुफ्ती साहब ने जिस चाँद का ऐलान किया तो उसके बाइस आज ईद का तीसरा दिन हो गया। बसूरत दीगर ईद निमट चुकी होती और आज ईद का चौथा दिन होता। डॉक्टर साहिबा, क्या रिवायती सी ईद होती है? बचपन का कोई वाक़या बताइए। अभी तो एक जैसी ईद ही हम सब गुजार रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तो ये है मास्क है और ये सैनिटाइज़र है और इसी के दरमियान हम सब की ईद गुजरी है। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा बचपन की ईद का कोई रिकॉल लेते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। और आपका बचपन तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है, तो इसलिए आपको याद भी होगा अच्छी तरह नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। कोई ये ज़्यादा अगर कोई रातें शातें निकाल दें तो कोई 14-15 साल पुरानी बात है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मदु करने का। मेरी तरफ से तमाम हाजरीन और नाजरीन को ईद मुबारक, ईद कुर्बा मुबारक। ये वो त्यौहार हैं, हमारी पहचान है, हमारा एसेंस है। इनकी खुशबू जो है वो हमें सिर्फ आज एक दिन होता है ना, ये आपको रिकॉल करता है आपका बचपन और ईद। मेरे ख्याल में जो भी कर लेना आप, वो जो बचपन है जिससे भी आप बात करो ना, तो वो यही कहता है वो कागज़ की कश्ती और वो बारिश का पानी, वो याद वही रहती है। उसामा कुरैशी पे तंज कर रही हैं। कश्ती का जिक्र तो मैं पूरे शो में करूँगी। तो ऐसा है कि हमें वो बचपन की ईदें तो बिल्कुल याद है। कुर्बानी की ईद ये होता था कि मुझे एक चीज़ का है कि मतलब थोड़ा सा वो जो देखना ना उसको, जो हमारा ये रिचुअल है, इसको जो ये इस्लामी एक किस्म का कि बच्चों को दिखाना, या वो कुर्बानी पहले तो घरों में ही होती थी, अब तो ऑनलाइन भी होने लगी है, ख़ासकर कोरोना की वजह से। उस वक्त तो कुर्बानी के जानवर के साथ एक इसकी खूबसूरती यही है कि आपको अटैचमेंट होती है, और उसके बाद जब आप वो कुर्बान करते हैं उस चीज़ को, तो आपको वो फील होती है कि वो क्या हिस्ट्री थी उसके पीछे। तो वो ये था कि पहले कुर्बानी का जानवर 1-2 दिन रखा जाता था, तो ये ज़रूर था कि हम उसको खाना खिलाते थे, कम अज़ कम रखा जाता था। और फिर ये था कि हम उसको खिलाना, वो जो चारा होता है। और हम सब का ताल्लुक़ किसी न किसी गांव या देहात से ज़रूर है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता था, देसी लोग हैं, और हाँ। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता था कि हम ईद पर एक दिन ज़रूर गांव जाते थे, और वहाँ पर भी ऊँट की कुर्बानी जो मैंने देखी, वो मैं नहीं भूल सकती कि वो ऊँट की, क्योंकि उन देहातों में ज़्यादातर कोशिश ऊँट की कुर्बानी की जाती है। तो वो मैंने जो देखी, वो मेरे लिए का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है उसका। हाँ, तो वो बचपन की जो ईद है, वो उसमें जो अम्मा के हाथ का, मैं हमेशा कहती हूँ, जो मुझे जोड़ा याद आता है ना, जिसको वो महीनों लगते थे उनको कढ़ाई या उस पर गोटा लगाते हुए। और वो अभी तो ब्रांड के बच्चे जो पहनते हैं कपड़े, वो भी थे, लेकिन हमें ज़्यादा मज़ा आता था उस गोटे वाले
सूट का और वो उसके बाद वो ईदी इकट्ठी करना और फिर हमें कहा जाता था नहीं नहीं ये गोश्त वाली ईद है, इसमें बच्चों को ईद नहीं मिलती। ये आपने बात तो कर दी, लेकिन आपकी दोस्त मारिया बी जो हैं वो भी देख रही होंगी इस शो को और उस सूट को भी देख रही होंगी कि जो इस वक्त आपने पहना हुआ है। अभी देखें, ये तो मैंने आपको तो शो से पहले बताया था। आप मारिया बी को आप जो है वो डिस्क्रेडिट कर रही हैं। आपको पता है एक चीज, आप अगर बनाया हुआ सूट जो है वो बिल्कुल भी आपको पसंद अभी एक चीज़ ये ज़रूर थी कि मैं खुद एक ब्रांड अपना भी, मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है रूमी के नाम से, मैं डिज़ाइनिंग खुद भी करती हूँ। ज़ाहिर है ये हमारी एक अलग फील्ड है जो ये डॉक्टरी है या ये जो हेल्थ है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। आपके ब्रांड के बारे में तो हम मगर टाइम नहीं था, तो अभी उसके बाद ये जोड़ा जो था ये मियाँ ने दिलवा दिया हमें, तो हमने ले लिया, बना हुआ अच्छा लगता है, तो ये तो नहीं कि हम नहीं पहनते। मतलब पाकिस्तान के जितने भी मियाँ हैं उन सब के लिए आपने एक मुश्किलात में इजाफा कर दिया है ये बता के कि ये जोड़ा जो है आपके मियाँ ने आपको दिलाया। ना भाई, क्यों ना खर्चे भाई, मैं बिल्कुल खर्चने चाहिए। अच्छा, ईद के ऊपर या माँ बाप को खर्चना चाहिए या भाइयों को खर्चना चाहिए बच्चियों के लिए, या ईद के ऊपर तो यही होता है ना। अब क्या आप ये नहीं कि हम पैसे नहीं बनाते, हम बिल्कुल एम्पावर्ड खातून हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, मगर कुछ इन त्योहारों पर दिल करता है कि जो जोड़ा है अगर अब्बा के घर हैं तो अब्बा के पैसों से। अच्छा, मतलब ईद के मौके पे फेमिनिज्म जो है वो बैक सीट के ऊपर चला बैक सीट पे, और हाँ वो जरूर होता है कि नहीं, एक जो वो सूट है उसकी एक अपना मजा होता है कि वो तोहफा में मिला हो, तो मुझे तो ज्यादा उसका। उसामा कुरैशी साहब, ईद मुबारक। जी सर, ईद मुबारक आप सबको भी, तमाम सुनने वालों को। अच्छा, हम माजरत चाहेंगे कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा मिजाह का निशाना बना दिया, हालांकि ये बिल्कुल मिजाह वाली कोई बात नहीं है। कराची के शहरियों ने पिछला एक हफ़्ता 10 दिन जिन तकालीफ में गुजारा है, जिन मुश्किलात से गुज़र के वो सरवाइव किया है, तो सलाम बनता है उन सब की इस्तकामत को। आप समेत कराची के जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, वाकई दिलेर लोग हैं और रेजिलियंट लोग हैं कि ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके घरों में पानी घुसा हुआ हो, आपके फर्नीचर्स तबाह हो गए हों और जो कुछ आपके घर में हो वो सब पानी से यानी मुतासर हो जाए, उसके बावजूद आप हंसी खुशी ज़िंदा भी हों और आप अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानी भी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा एक रीकैप कर दीजिए कि ये एक हफ़्ता जो बारिशों का था ईद से पहले का, इसमें कैसे सर्वाइव किया आप लोगों ने। रजा भाई बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी सही बात की। कराची वाले जो है वो मतलब रेजिलियंट, कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती इनकी जैसी, और शहर वैसे ही रफा दफा होता है सारे हादसात सारे वाक़यात को देखने के बाद। अब फॉर्चुनेटली ये कोई 2-3 डेकेड से हमारी आदत पड़ गई, हम तो पहले ही सारी चीज़ों में, वो उस वक्त के मसाइल अलग थे, बाद में डिफरेंट हुए। अच्छा उसामा कुरैशी साहब, मैं आपको थोड़ा सा कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, इंटरप्ट करूँगा। आपकी ऑडियो थोड़ी सी चैलेंज्ड है, हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा बेहतर कर लें या तो रिकनेक्ट कर लें कनेक्शन आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो तीसरी हमारी आज की मेहमान हैं औज फातिमा लाहौर से, इनका तारुफ कराने के लिए मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब उस वीडियो को थोड़ी देर के लिए प्ले कर दें स्क्रीन के ऊपर, ताकि हम सब देख लें इस इंट्रोडक्शन को और फिर हम औज फातिमा से गुफ्तगू करेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो के बाद। पहले जब ये कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई है तो सामने से आए दिन रोज़ कोई ना कोई ऐसी पोस्ट गुजरती थी जिसमें मैं पढ़ती थी कहीं पे लोग प्लाज्मा अपना बेच रहे हैं, कहीं पर पता चलता है कि जो मेडिसिन नॉर्मली आपको जो है 100-150 रुपये की मिलती थी, अब वो आपको जो है हज़ारों में मिल रही है या आपको मिल ही नहीं रही। तो ये सारी सिचुएशन जो थी, सिचुएशन ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। तो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई कि जो भी फैमिलीज़ कोविड से इन्फेक्टेड हैं या उनके घर में ख़वातीन इन्फेक्टेड हैं, उनके घर में खाना नहीं बनाया जा रहा या उनसे खाना नहीं बनाया जा रहा, तो काइंडली आप मुझे जो है अपना नंबर जो है व्हाट्सएप करें या मुझे इनबॉक्स करें, जैसे आपके लिए आसानी है। मैं आपके लिए जो है खाना बनाकर आपके घर में जो है भेजूंगी और वो खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। जी औज फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज फातिमा, लाहौर से आपको खुश आमदीद कहते हैं हम और ईद मुबारक कहते हैं। आपका काम हमने देखा और आपके काम को अभी पूरे पाकिस्तान ने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको खाना बना के घर पहुंचाया जाए। मेरे सर्कल में कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, वो इन्फेक्टेड हुई। देन उसके बाद मैं डेली बेसिस पे जो है सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट देखती थी जिसमें कोई प्लाज्मा बेच रहा है अपना, कोई जो है लाइक मेडिसिन आपको मार्केट में नहीं मिल रही, सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए, फिर मास्क शॉर्ट हो गए। तो देखिए डेफिनेटली हर कोई सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं।
تو میری جب فرینڈز انفیکٹڈ ہوئی تو ان سے بات کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ مطلب اگر کوئی انسان اسپیشلی خاص طور پہ اگر کوئی خاتون انفیکٹڈ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا گھر سفر کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں کچن کی رسپانسبلٹی عورت کے سر پہ ہوتی ہے. تو اگر وہ انفیکٹڈ ہے اور ان کے ساتھ میں فیملی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی سفر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سوچ کے میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ اگر کوئی بھی, چونکہ میں لاہور میں ہوں, تو اگر لاہور میں کوئی بھی خاتون انفیکٹڈ ہے, ان کے بچے چھوٹے ہیں, انہیں کھانے کی ضرورت ہے, تو آپ جو ہے مجھے بتائیں, آپ آرام کریں اور آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے کھانا بنا کے میں بھیجوں. صحیح ہے. اچھا, اب اس میں جو اگلا سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے, میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, وہ یہ کہ ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے کافی ساری ریسورسز کو موبلائز کرنا پڑتا ہے, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, ہیومن ایفرٹ بھی لگتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کوئی چندہ جمع کیا, لوگوں سے آپ نے کوئی پیسے اکٹھے کیے, کیا طریقہ تھا آپ کا, یعنی آپ کا فائنینشیل ماڈل کیا تھا؟ جب میں نے یہ انیشیٹو لیا, بیکاز اس کے پیچھے میرے کاز میں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی ڈیٹیل تھی. بیکاز میں نے جب یہ سٹارٹ لیا تھا تو ایک پوسٹ تھی ایسی جس میں ایک آدمی جو تھا وہ اپنا پلازما بیچ رہا تھا. اچھا. اور وہ جس کو بیچ رہا تھا بچی تھی, وہ اپنے باپ کے لیے وہ پلازما خریدنا چاہتی تھی, اور وہ اس میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں آپ کو پلازما فری میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اپنے علاج پہ اپنی جو ہے سیونگز لگائی ہے, تو میری جو ہے عمر بھر کی سیونگز تھی, تو میں آپ کو یہ فری میں کیسے دے سکتا ہوں. اور وہ بچی جو تھی وہ اپنے باپ کے لیے وہ پلازما جو تھی وہ مانگ رہی تھی کہ جی آپ مجھے دے دیں, ہمارے پاس اس ٹائم صرف 1 لاکھ روپے ہے. وہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ مطلب ہم کس چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. آپ کووڈ سے ریکور ہو کر آئے ہیں, آپ کو یاب حیات فکر سے آئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی اب آپ اگر ریکور ہو گئے تو اب دوبارہ انسان کو اپنی موت یاد نہیں ہے, آپ دوبارہ سے تجارت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ تجارت کریں جو بے بس ہے. تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا جب مجھے لگا کہ دیکھیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ذخیرہ اندوزی ان چیزوں پہ ویسے بلیو نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی, اب اس کا وعدہ اس نے دینا ہی دینا ہے. آنا ہے. اور اوج فاطمہ, آپ کا ایک مرتبہ پھر ہم جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو, آپ کے پیرنٹس کو, آپ کی فیملی کو بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم آپ کا پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس مثال کو دیکھ کر اور جتنے نوجوان ہمارے آگے آئیں گے تو یقیناً اس قوم کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ممکن نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر معاشرے میں موجود ہوں اور وہ معاشرہ ختم ہو جائے یا وہ تباہ ہو جائے, ممکن نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. عید مبارک ایک مرتبہ آپ کو ہم کہیں گے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کراچی سے سینئر صحافی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے نہایت محترم دوست جناب خالد فرشوری صاحب. خالد فرشوری صاحب, السلام علیکم اور عید مبارک. رضا سید بھائی, وعلیکم السلام اور بہت بہت عید مبارک. خالد فرشوری بھائی, بہت روایتی گفتگو ہوتی ہے عید کے موقع پر. آپ جیسے سینئرز کے سامنے ہماری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی کوئی خوبصورت سی بات کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے عید کے موقع پہ. رضا بھائی, سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, مختلف لوگ جو آپ کے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں یا اسکائپ پر ہیں, جی, وہ پاکستان کے مختلف خوبصورت شہروں سے بات کر رہے ہیں آپ سے, اور ہر جگہ موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے. جی, یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے مزاج جو ہیں وہ تھوڑے سے مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ مسائل, اور جیسے کراچی میں بارش کی وجہ سے لوگ تھوڑے پریشان ضرور ہیں, ہاں, لیکن جو عید کی خوشیاں ہیں الحمدللہ وہ ان سب مسائل کے باوجود کہ کرونا کا جو ایک خوف ہم سب پر سوار ہے, اور اس کے باوجود بھی میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کراچی کی ایک مارکیٹ میں ہوں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرونا جو ہے وہ کراچی میں یا پاکستان میں آیا ہی نہیں تھا. اچھا, گاڑیوں کا رش, ہاں, لوگوں کے چہروں کے اوپر شادمانیاں, ماشاءاللہ, خوف ایسا کہ جیسے کوئی کرونا کا بھی تھا ہی نہیں. ہاں, اور سب سے جو ایک تشویشناک بات ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے میں کہنا بھی چاہوں گا کہ کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا, ہاں, کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا, اور ہر آدمی جو ہے وہ سوائے اس کے کہ جو بڑے مالز ہیں ان کے اندر ان کی پابندی ہے کہ بغیر ماسک کے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. ہاں, اور وہ
سینیٹائز وغیرہ بھی کر دیتی ہیں، لیکن جنرلی لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا خالد فرشوری صاحب، ایک ویڈیو چند روز پہلے بڑی وائرل ہوئی ہے آپ کی ہے یا پتہ نہیں کس کی ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو کیوں نہ کچھ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیں آپ کی آواز میں. رضا بھائی اگر سنوا دیں آپ، تو کیا آپ مجھے پہلے بتا دیں کون سی والی آپ کے ہاتھ لگی ہوئی ہے؟ میرے ہتھے تو ایک خطاب کیا تھا کسی صاحب نے شیروانی پہن کے، تو وہ والی آئی تھی. کرتے وہ کسی سے مل تو نہیں رہی آواز؟ اب اگر آپ اس وقت لائیو میں ہمیں سنا دیں تو کیسا رہے گا؟ میں رضا سید صاحب، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے. آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. آپ جب بات کرتی ہیں تو پبلک کو پتہ لگتا ہے کہ رضا سید ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے. مگر باقی جو سارے ہمارے بہت سارے ایسے اینکر ہیں جو چیزوں کو نیگیٹو کہتی ہیں، لفافہ لینے والے اینکر. رضا سید صاحب، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. رضا سید صاحب، جو اینکر ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو نیگیٹو کہتا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ نے سارے ٹائم دے لینا ہے کہ جی ہم پرائم منسٹر کو لائن پہ دے رہے ہیں، ہم نے خالد فرشوری کو لائن پہ دینا ہے. بٹ آپ کو جو سب سے آپ کی بیسک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے اینکرز کو سمجھانا ہے. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ بھائیوں تم نے لوگوں کو منفی چیزیں نہیں سنانی، کیونکہ آلریڈی اس کے چاروں طرف نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے. تو اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. رضا بھائی، آپ جیسے لوگوں سے یہ ملک آگے جائے گا. باقی یہ خالد فرشوری، یہ دیگر چھوٹے موٹے لوگ ہو گئے، ان کو نہیں کچھ کرنا. یہ سارے بس خالی آوازیں نکالنا. رضا سید کی آواز نکال دیں، کل کو حامد میر کی نکال دیں، کوئی پرائم منسٹر کی آواز نکال دیں. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. نوجوانوں، اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے جانا ہے تو آپ نے مثبت چیزوں کو آگے پھیلانا ہے. جی جناب، ابھی آپ لوگوں نے خطاب سنا، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جانوروں سے خطاب کیا گیا اور ان سب کو کہا گیا کہ ان کو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. اسامہ قریشی صاحب، آپ نے بھی یہ خطاب سنا ہوگا. ابھی بڑی بھرپور اور بڑی حوصلہ افزا گفتگو اس کے اندر ہوئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ آپ؟ جی بالکل، یہ جو خطاب تھا مجھے کنفیوژن ہو گئی تھی بیچ میں کہ کوئی کال شاید. اچھا، کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ آواز کسی سے ملتی جلتی ہے؟ جی بالکل لگ رہا تھا. آپ کی تعریف ہو رہی تھی نا بہت زیادہ، آپ کو تو اس لیے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ پرائم منسٹر تعریف کر رہے ہیں. جی، پرائم منسٹر ہاؤس کا ایسا لگ رہا تھا کہ کال مل گئی ہے بیچ میں. اچھا، کال میں ہو سکتا ہے کہ کراس کال مل گئی ہو، کیونکہ آج بہت زیادہ کراس کالز ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کراس کال مل گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو کچھ ملتی جلتی آوازیں سننے کو مل گئی. اچھا اسامہ قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت کراچی میں، کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے، وائنڈ اپ ہو گیا اور بارش کی وجہ سے جو صورتحال رہی تھی اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے ابتدائی حصے میں. اب کیا صورتحال ہے؟ کھالوں کی تقسیم کو لے کر کراچی کی ایک بڑی تکلیف دہ ہسٹری ہے. اس سال کیسا رہا کھالوں کا معاملہ؟ کیا کھالوں کے اوپر اسی طرح ہوا جھگڑا اور کھینچا تانی کے جیسے کراچی میں کبھی ہوتا تھا؟ نہیں سر، الحمدللہ کھالوں کے مسائل تو اس دفعہ وہ والے نہیں تھے جیسے پہلے ہوتے تو گولیاں چل جاتی تھی. ہاں، اس کی دو وجوہات. ایک یہ ہے رضا بھائی، اوور دا پیریڈ کھالوں کی پرائسز بہت گر گئی. وہ کھال 2,500-3,000 روپے کو 400-500 روپے کا آ گئی. تو اب وہ لوگوں کا اتنا انٹرسٹ اس کے اندر رہا نہیں. اس کی کاسٹ آف کلیکشن پرابلی ہائی ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کاسٹ آف کھال. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا تھا ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور نوجوان بھی ہیں اور بڑے امنگوں سے بھرپور ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ مکھی آتی ہے. تو اب یہ جو مکھیاں زیادہ آ گئی ہیں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے، اس کا بھی کوئی علاج ہے کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس؟ دیکھیے، وہ تو بالکل آپ جن لیڈر کو اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے فون آ رہے ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں اشارے آتے ہیں کہ کس لیڈر کے بارے میں کہاں کہاں پانی آتا ہے، کہاں کہاں بارش ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ جس ماحول میں بات کر رہے ہیں اس میں تو کیونکہ بہت بڑی تعداد میں عید آئی ہوئی ہے، پورے ملک میں آ گئی ہے، پوری دنیا میں آ گئی ہے اور بہت خوشگوار ماحول ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی عید آتی ہے تو اتنی جو ہے بکریاں بھی آ جاتی ہیں. ہمارے سامنے چاروں طرف کہیں اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں گائے کی ہو رہی ہے، کہیں بکری کی ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بارش کے ساتھ پانی آ جاتا ہے تو قربانی کے ساتھ جانور بھی آتے ہیں. اگر جانور آ گئے تو جانور کے ساتھ جو گندگی آتی ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے. تو جب تک یہ کہ ہم پرسنلی ان چیزوں کو نوٹ کریں گے کہ بھائی ہمارے گھروں کے باہر، ہماری دکانوں کے باہر، ہمارے بچوں کے باہر جو گندگی پھیلی ہے
उसको सफाई करना हमारा काम है। अगर हम देखेंगे फला लीडर क्या कह रहा था, वो फ्लावर ने क्या कहा था, वो इमरान खान ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, आसिफ ने क्या कहा था, उससे क्या होगा कि हम अपने मसाइल कभी तक निकल पाएंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत खैर, शुक्रिया। बहुत उसामा कुरैशी साहब, अब क्विकली हमें आगे बढ़ना है और आपको भी आगे जाना है, मुझे पता है, मैंने आपको रोका हुआ है ईद के इस मौके के ऊपर, फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं आपकी। ये बताइएगा कि बारबेक्यू पार्टीज़ जो हैं उसका जो इस वक्त इनेकाद शुरू हो चुका है पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ के अंदर, इस हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को, पाकिस्तान के आवाम को, कि वो खाने पीने के मामले में किस किस्म की एहतियातें रखें? देखिए, बारबेक्यू इस वक्त यौम बारबेक्यू चल रहा है अभी वैसे भी, हाँ, तो टूर्नामेंट चल रहा है, T20 चल रहा है बारबेक्यू का। कि वो बारबेक्यू अपनी फैमिली तक लिमिटेड रखें, दावतें ना करें। अभी ना भूलें कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और अभी जम्मे गफीर वाली दावतें करने की जरूरत है। आप अपनी फैमिली के हद तक ही रिस्पेक्ट करें और एंजॉय करें, लेकिन पड़ोसी को जो रजा भाई चैनल की बात, अगर आपके घर पे बारबेक्यू नहीं होगा तो आपके पड़ोसी क्या हो रहा है, बड़ा कोई दिल मचलता है। और अच्छे पड़ोसी हमें तो अच्छे मिले हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो जब बना रहे होते तो भिजवा देते हैं, हम भी उनको भिजवा देते हैं। सही है। वो बड़ा एक ख्याल करें हर कोई अपने पड़ोसियों का, खुशबू जब जारी होती है हाँ, तो बर्दाश्त उस वक्त करना जरा मुश्किल होता है, तो आप जरा लोगों को बराबर में भिजवाया करें, सही इर्द है। गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा करें। मतलब जहाँ बहुत जहाँ जरूरी तक आपके बारबेक्यू की खुशबू जा रही है, वहाँ तक लोगों के घरों में बारबेक्यू की सप्लाई भी जानी नहीं, चाहिए। आप खुद भी भिजवाते हैं, मतलब उसामा साहब आप जिस तरह कह रहे लीजिए हैं, बताइए, ये तो तो आप खुद मुश्किल बना सवाल है। कर आप खुद भी अपने, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं सोच मैंने रही हूँ बोला ना कि हम आप भी अगर भिजवाते ऐसा हैं। कोई रिचुअल्स है तो हम कोई घर किराए पे ले लेते हैं आपके इर्द गिर्द, ले लें आप, बिल्कुल कम से कम हमें कुछ ठीक अच्छा है। खाने को, बारबेक्यू। हमें तो हम इस्लामाबाद में इस भाई कोई मोहल्ले में पूछता रहते हैं, नहीं, हमारे यहाँ अल्लाह पर का तो शुक्र है, यहाँ किसी कोई पे ट्रेंड ही नहीं है किसी को दरवाजा खटका के पूछने का इधर इस्लामाबाद में। सॉरी जी। टू इंटरप्ट। वो ईदें थी ना जिसमें आप खाना बनाए, तो एक प्लेट पहले साथ वाले हमसाए की थी। बेशक ऐसे हमसाए में तो हमारे इस्लाम में तो वैसे भी हकूक इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको, आप देखें हमारे पास वो जो ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिसमें आप मतलब यहाँ तक कहा गया कि आपको इवन जायदाद में भी हिस्सा, शुक्र है कि वो नहीं कह दिया गया इस्लाम में कि वो भी हमसायों को दें। बिल्कुल। मगर ये चीज़ है कि अभी वो ट्रेंड नहीं है। जैसे अभी उसामा बात करें, खुशबू सूंघने के बाद ये है कि अगर ये खुद, हाँ, ये तरबियत कर सकते हैं ये कि ये 2-4 प्लेटें अपने हमसायों को भेजें ताकि इनको रिटर्न में कोई प्लेट आ जाए, और अगर नहीं कर सकते तो हमें TCS कर दे, हम रिटर्न आपको कार्गो पार्सल कर देंगे, खाना गोश्त। मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची से भाई इतना दूर नहीं है इस्लामाबाद, भेजना हो ना नियत। मैं कराची में जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में जनरली ये रिवाज नहीं है, लेकिन मैं रिसेंटली 2 साल पहले जिस घर में यहाँ मूव हुआ हूँ, इस मोहल्ले की एक रिवायत है और हमें इस तरह से पता चला कि जब हम आए हैं यहाँ पे तो हमें एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफा कहीं कहीं से और कुछ ना कुछ खाने को आता है। रमजानों में अफ्तारी बहुत आती है। वाह वाह वाह। तो फिर हमने भी वो रिवायत वापस जो है वो चलें, शुरू बड़ी की, अच्छी जो बात। कि हमारे पुराने मोहल्लों में थी, जहाँ पे मतलब दिन बंधे हुए होते थे, लोग पहले से बता देते थे। इवन हमारे दोस्तों के अंदर भी ये रिवायत जरूर है कि हम पहले से फोन करके बता देते हैं कि कल आप खाना नहीं चेंज कीजिएगा, कल हम भिजवाएंगे। तो छोटी छोटी रिवायतें हैं, ये हमारी लोगों को खूबसूरती करीब है लाती हैं, जो लोगों के अंदर माशरे की। मोहब्बतें पैदा सही है। करती हैं। तो ये जरूरी है कि हम उसको रखें। और यू आर राइट कि आप पहला स्टेप ले लें तो अगला जो आपका पड़ोस है या जिसके साथ आप वो लोग डरते स्टेप हैं, किया डरते है हैं। आपने, तो उनके ऊपर भी एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल तो सही इसी बात तरीके है से ये अगर स्प्रेड हो रहा हो तो ये रिवायत बरकरार की जा सकती है। ईद नाम ही इसी बात का है कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की परेशानियों पर ताकि आगाह भी रहें, आपको पता भी रहे कि कौन अगर कोई परेशानी में है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी जनाब, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद से राना एहसान अफजल साहब से
جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نوجوان رہنما ہیں اور کل ہی پہنچے ہیں وطن عزیز، واپس آئے ہیں، امریکہ میں موجود تھے۔ رانا صاحب السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، بہت شکریہ اپنے پروگرام پہ لینے کے لیے۔ جناب رانا صاحب، ہم آپ سے ایک سیاسی سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ اٹکا ہوا ہے ہمارے ذہن میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے نوجوان جب سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو ایک تو پس منظر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں، والدین میں یا بزرگوں میں کوئی پولیٹیکل فیگر موجود ہوتی ہے تو اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے جس کو عرف عام میں موروثی سیاست کہتے ہیں، لیکن ایک دوسری کیٹیگری ممکنہ طور پر ایسے نوجوانوں کی ہوتی ہے کہ جن کے والدین شاید پالیٹکس میں نہیں ہوتے اور وہ اپنے طور پر پالیٹکس کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کی موٹیویشن پالیٹکس میں آنے کی آپ کے والد بزرگوار کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ تھی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن تھا آپ کا کہ آپ پالیٹکس میں آئے؟ دیکھیں، میرے والد صاحب جو تھے پچھلے 20-22 سال سے سیاست میں تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کو تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں وفات پائے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ میری موٹیویشن پالیٹکس کے اندر آنے کی صرف یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کرنٹ لاٹ کو دیکھتا ہوں سیاستدانوں کے، تو مجھے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے ہے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہے، اور مجھے لگتا ہے میں شاید بہتر کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے ہے سیاست میں، لیکن میں یہاں اگر اس کو ایک سیریس موڈیلٹی میں لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے بڑا ٹف ہے پاکستان میں سیاست میں آنا، کیونکہ جو سیاست کا ماڈل ہے پاکستان میں اس میں آمدنی بڑی کم ہے سیاستدانوں کی، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس طرح الیکشن لڑنا یا اپنا سیاسی دفتر چلانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈل پاکستان میں سیاست میں ایگزسٹ کرتا ہے اس میں ایک نوجوان کو اپنے کریئر کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، اور ایک سیاسی کریئر جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا، لیکن اس میں وہ اس طرح کی آمدن نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو اٹھا سکے۔ صحیح، تو ٹھیک ہے رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں۔ مجھے ایک بہت ہی کوئک کامنٹ لینا ہے اسامہ قریشی سے، اور پھر ڈاکٹر نوشابہ سے میں اس کو کنکلوڈ کرواؤں گا۔ اسامہ قریشی صاحب، آپ بزنس لیڈر ہیں، بزنس کمیونٹی کی آپ کی بڑی خدمات ہیں اس کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ وائی از دیٹ کہ آپ نے ایکٹیو پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ آپ بزنس کی جو پالیٹکس اگر کہا جائے تو شاید غلط ہوگا، لیکن بزنس لیڈرشپ میں تو آپ ہیں بہت ایک نمایاں پوزیشن کے اوپر۔ وائی ناٹ ان ایکٹیو پالیٹکس آف پاکستان؟ سر میں آپ کو بالکل ریالٹی والا جواب آپ سننا بالکل بالکل سچا آنیسٹ جواب۔ بالکل آنیسٹ ویو تو یہ ہے کہ سر کوئی بھی آپ میرے سامنے مثال دے دیجیے گا، ایسی ہارڈلی شاید 1-2 ملیں گی آپ کو کہ وداؤٹ اینی بلیسنگ، وداؤٹ اینی پاس، مطلب فیملی کی ایسوسیشن یا کچھ، ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے، بیکاز ہمارا الیکٹورل نظام ہی اس طرح کا ہے کہ یو ہیو ٹو بی فرسٹ این MP اور MNA ان آرڈر ٹو کم ٹو دا پارلیمنٹ، یا اس طرح کی۔ ڈاکٹر نوشابہ، آپ کے لیے سوالات جمع ہو گئے ہیں میرے پاس۔ جناب قریشی صاحب نے کہا کہ پالیٹکس میں آنے کے لیے بلیسنگز چاہیے، نمبر 1۔ انہوں نے کہا کہ جی پالیٹکس میں آنے کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ بیکنگ چاہیے، نمبر 3۔ انہوں نے کہا جی پریفریبلی بلینئر کلب سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے کراچی کے جتنے بھی MNAs ہیں زیادہ تر بلینئرز ہیں۔ بڑی ایک تو چیز کہ ان دونوں کی بات میں ان کے جواب میں ایک تو یہ کہ آپ بلینئر ہیں یہ پتہ چل گیا ہمیں، ان کے سوال میں ان کا جواب خود ہی سے انہوں نے دے دیا۔ جیسے رانا صاحب نے کہا، ایک تو خوشی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب جماعتوں میں سب لوگ برے نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہر سب لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے، اللہ میاں ان کے والد کو درجات بلند کرے۔ اور ایسی بات ہے کہ لیگیسی آپ فارورڈ کرتے ہیں، اپنے آپ نے کیا رول پلے کیا ہے۔ پہلی بات جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا، اسامہ نے رولنگ پارٹی کا نام لیا کہ رولنگ پارٹی کا رول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 رولنگ پارٹیز ان 3 دہائیوں سے رہی، ان 2 رولنگ پارٹیز کے اندر پھر میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں تو وہ امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ سیلف میڈ تھے، جس کے اندر زرداری صاحب کا اپنا بیک گراؤنڈ تھا۔ آپ طرف اشارہ کر رہی ہیں ترین صاحب، میں پھر آپ غلط لے کے جا رہے ہیں بات کو۔ عید والے دن لڑائی والی بات، عید والے دن ترین صاحب، میں رول کون کر رہے ہیں؟ حکمران، جو کہ والد ہوتا ہے ملک کا، باپ ہوتا ہے۔ میں اس باپ کی بات کر رہی ہوں
جس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. آپ اگر وہ والد صاحب کے پاس اتنے پیسے ہیں بھئی وہ تو لگا بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں اور بھجوا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات دونوں طرف تھی. اسامہ کی بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. ہم لوگ آتے ہیں, ایک گیورز ہوتے ہیں سوسائٹی میں, کچھ ٹیکرز ہوتے ہیں. گیورز جو ہوتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. بلینئر ہونا ضروری نہیں ہے. بلینئر نہیں, اس کا مطلب آپ کو دل سے بلینئر ہونا چاہیے. ہمارا جو پارٹی ہے, جو تحریک ہے, جس کے اندر کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے اپنے, جو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمارا جو ایک منشور تھا, اس کو جو ہمارا نظریہ تھا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے, ہمارے جو لیڈر کا نظریہ ہے, لوگ تو وہی ہوتے ہیں. جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی اسی بات پر بحث ہو گئی تھی. یہ جیسے انہوں نے کہا سیاسی نظام ہمارے ہاں دھڑے کی سیاست ہے نا, لیگیسی, آپ کو اپنے والدین کی وہی موروثی سیاست. کچھ لوگ آئے ہیں, کسی کا ایک, جیسے اسامہ کی مجھے بات بہت اچھی لگی, بیچارہ پیسے بھی بنا لیے مگر آنے کے لیے پیسے لگانے کے. ہماری پارٹی میں اگر آپ دیکھیں علی زیدی صاحب, اگر کراچی کی بھی آپ بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں کچھ مثالیں تحریک انصاف نے ایسی لے کر آئے کہ جو لوگ نہیں ہے نا, میں وہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے لوگ ہم لے آئے ہیں. عمران اسماعیل کی ہمارے پاس جو مثال ہے, وہ بھی کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بلینئر ہے. اب ہو سکتا ہے ہوگا, ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ والی تو بات ہے, بہت اچھا بجاتے ہیں. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ والی بات ہے کہ ہمیں جس وقت تک یہ جو روٹس ہے نا ہماری, ہم نے کام کیا ٹینیوں پہ. پاکستان تحریک انصاف ٹینیاں کاٹ رہی ہے, وہ دوبارہ وہی شاخیں نکل آئیں گی. روٹس کے اوپر جس وقت تک کام نہیں ہوگا, اور جڑیں جو ہیں وہ تو بندے بٹھائے بھی بیوروکریسی میں اتنی زیادہ بالکل ہے. ہم اگر کاٹیں گے بھی ٹینیاں تو ابھی وہی اگیں گی. ہم روٹس پہ کام کریں. اب روٹس پہ کام کیسے, جڑ کاٹنا چاہتی ہیں؟ نہیں, جڑ کاٹنے نہیں, جڑ پہ کام کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ انٹیکٹ نہیں تھی جڑ, یہ تو درخت ہی گرنے والا تھا. روٹس پہ کام کیسے ہوگا؟ جب تعلیم پر, جب انصاف کے اوپر کام ہوگا, جب گرین انوائرمنٹ کے اوپر بات کریں گے, جب فلاح و بہبود کے اوپر بات کریں گے. اور ایسے لوگ, چاہے وہ رانا صاحب کی پارٹی میں وہ بیٹھے ہوئے, مگر ایک چیز ضرور خیال کریں کہ جس کہتے ہیں نا کہ ایک شیر جو ہے وہ گیدڑوں کی جو بھی ہو نا گول, وہ اس کے جب لیڈر ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی شیر بنا دیتا ہے اور ایک گیدڑ. مجھے افسوس ہے کہ رانا صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ, اگر آپ ان کی تقلید کرتے ہیں ایسے لوگوں کی, اس سے آپ کی پرفارمنس, آپ کی کریڈیبلٹی وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ کے لیے, میرے خیال میں آپ کے لیے اس وقت رول پلے کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہم سب اپنا رول پلے کریں اور روٹس کے اوپر کام کریں. آپ کسی بھی پارٹی میں بیٹھے ہیں, آپ بالکل اپنے والدین کی لیگیسی کو لے کر چلیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے ہیومن روٹس کے اوپر کام کریں. نہیں تو ایسی جڑیں دوبارہ نکلیں گی, ایسی شاخیں دوبارہ نکلیں گی. سبق لیں. آپ لوگوں کے والدین سے جو کام نہیں ہو سکے, کیا غلطیاں ہو گئی تھیں ہم سے, ہمیں ان کے اوپر کام کرنا ہے. کرپشن کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دامن وقت میں گنجائش کیونکہ ختم ہو رہی ہے, ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے. رانا صاحب, اختتامی مراحل ہیں. میں چاہوں گا کہ غیر سیاسی سا پیغام آپ کی طرف سے آ جائے عید کے موقع پہ, پاکستان کے عوام کے لیے بھی اور آپ کے اپنے شہر کے اور آپ کے اپنے حلقے کے عوام کے لیے بھی, ایک میسج جو آپ دینا چاہیں. بس میں سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کرونا ابھی بھی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی آپ کے ارد گرد ہے. تو احتیاط جو ہے اس کو اپنائیں اور خوش رہیں, اور پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ, اور بہت بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے عید کے اس موقع پر, جو کہ خالصتاً ایک فیملی ایونٹ ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں عید, آپ کے جمع ہوئے اور ہمارے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا. ہمارے ناظرین کے لیے آپ لوگوں کی محبت ہے جی ٹی وی کے ساتھ اور پاکستان کے ناظرین کے ساتھ. ڈاکٹر نوشابہ منان کا خصوصی شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائیں, اور جبکہ کووڈ کا دور چل رہا ہے, ہمارے ایک ہاتھ میں سینیٹائزر ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ماسک ہوتا ہے, اور شو کے فوراً بعد ہم یہ ماسک دوبارہ لگا بھی لیتے ہیں اور ابھی لگا بھی لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ خالد فرشوری صاحب نے کہا کہ ان کو لگا کہ شاید کراچی میں یا پاکستان میں تو کووڈ آیا ہی نہیں ہے, لوگوں نے بے احتیاطیاں اتنی زیادہ کی ہیں عید پہ. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستانیوں کو, اور عید کے اوپر جو چھوٹی موٹی بے احتیاطیاں ایک مرتبہ پھر ہم سے ہو گئی ہیں, اس کا خمیازہ پاکستان کو کووڈ کے پھیلاؤ کی صورت میں نہ بھگتنا پڑے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.